اگر کوئی ڈیل کی یا کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے, میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ انہی سے سوال کریں کہ کون کر رہا ہے ڈیل, کیا ہے اس کے محرکات کیا ہیں, واٹ از دی ایویڈنس. آئی ایم ویری کلیئر آن دیٹ. دس از آل ایبسلیوٹلی بیس لیس اسپیکولیشن, اینڈ اس کو جتنا کم اس پہ بحث کی جائے, جتنا کم ڈسکس کیا جائے, اتنا ہمارے ملک میں مفاد میں بہتر ہے. شام کو ٹی وی پروگرام میں ہر جگہ پہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا. میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس بحث سے باہر رکھیں. پاک فوج نے ڈیل کی باتوں کی سختی سے تردید کر دی. ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے ڈیل کی باتیں بے بنیاد ہیں, سب افواہیں ہیں, اسے جتنا کم ڈسکس کریں ملکی مفاد میں بہتر ہے. اگر کوئی ڈیل کی بات کر رہا ہے تو اس سے ہی تفصیلات پوچھیں. سول ملٹری تعلقات میں کوئی مسئلہ نہیں. شام کو ٹی وی پروگرامز میں کہا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا وہ کر دیا. اسٹیبلشمنٹ کو اس بحث سے باہر رکھیں. یہ بھی کہا آرمی چیف کی مدت ملازمت سے متعلق قیاس سرائیاں نہ کی جائیں. کچھ عرصے سے اداروں اور شخصیات کے خلاف منظم مہم چلائی جا رہی ہے. ایسی تمام سرگرمیوں سے آگاہ ہیں, ان کے لنکس بھی جانتے ہیں. بیرون ملک بیٹھے عناصر آدھا سچ بتا کر حکومت اور اداروں کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. After 15th of August, this was a requirement given by the government of Pakistan to the new interim Afghan government that TTP should not be using Afghan soil against Pakistan. TTP is also not a monolith. They have some internal differences also. So there were some problems. There were some conditions which were non-negotiable from our side. And so there is no ceasefire. We are fighting. We are taking them on. We are conducting operations every day. کلعدم ٹی ٹی پی سے جنگ بندی ختم ہو چکی, مذاکرات نہیں ہو رہے. ترجمان پاک فوج نے واضح کر دیا. بتایا ٹی ٹی پی سے سیز فائر 9 دسمبر کو ختم ہو گیا تھا. ان کے خلاف آپریشن جاری ہے. ٹی ٹی پی سے مذاکرات موجودہ افغان حکومت کی درخواست پر شروع کیے. کلعدم ٹی ٹی پی اندرونی انتشار کا شکار ہے. اس کی کچھ حرکتیں ناقابل قبول تھیں. پاکستان میں داعش کی موجودگی نہیں, طاقت کا استعمال صرف ریاست کا استحقاق ہے. کراچی میں جرائم کی شرح میں واضح کمی آئی. یہ بھی کہا بھارتی فوج مظلوم کشمیریوں کو شہید کر رہی ہے. کشمیریوں کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کا گھناؤنا کھیل جاری ہے. ہندوستان کا در اندازی کا جھوٹا پروپیگنڈا ان کے سیکیورٹی میکانزم پر سوالیہ نشان ہے. بھارت اندرونی طور پر مذہبی انتہا پسندی کا شکار ہے. بارڈر مینجمنٹ کے تحت پاک افغان بین الاقوامی سرحد پہ باڑ لگانے کا کام تقریباً 94% مکمل ہو چکا ہے, اور پاک ایران بارڈر پر 71% سے زائد باڑ لگانے کا کام مکمل کیا جا چکا ہے. پاک افغان بین الاقوامی سرحد پر لگائی گئی یہ فینس, یہ دونوں اطراف بسنے والے لوگوں کو سیکیورٹی, آمد و رفت اور تجارت, اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اس وقت کی اشد ضرورت ہے. افغان بارڈر پر باڑ ضرور مکمل ہوگی, یہ امن کی باڑ ہے. ترجمان پاک فوج کا اعلان. نیوز کانفرنس کرتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے کہا باڑ کا مقصد دونوں اطراف کے لوگوں کو تقسیم کرنا نہیں بلکہ محفوظ بنانا ہے. پاک ایران بارڈر پر باڑ لگانے کا کام بھی 71% مکمل ہو چکا ہے. افغان صورتحال سنگین انسانی المیے کو جنم دے سکتی ہے, اثر پاکستان پر بھی پڑ سکتا ہے. آج پتہ چلا کہ سارے سیاستدانوں کی کرپشن کو اکٹھا کر کے عمران خان کی کرپشن کے 10ویں 20ویں حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتی. یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ شخص الیکشن میں نااہل, الیکشن میں ناجائز طریقے سے آیا ہوا. سارے سیاستدانوں کی کرپشن جمع کریں تو عمران خان سے کم ہے. سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کی حکومت پر تاک تاک کر نشانے. کہا فورن فنڈنگ کیس میں تحریک انصاف بے نقاب ہو گئی. ثابت ہو گیا پورا ٹبر چور ہے. گالم گلوچ کا کلچر پی ٹی آئی نے متعارف کرایا ہے. جو بھی قانون سازی ہو آئین کے مطابق ہونی چاہیے. بطور سربراہ پی ڈی ایم انہیں کسی ڈیل کا علم نہیں. چیئرمین پی ایس پی مصطفیٰ کمال نے کہا ملک کسی کی ایما پر نہیں بلکہ آئین پر چلنا چاہیے. جمہوری پارٹیز کے وزراء اعلیٰ وفاق سے وسائل لے کر نیچے نہیں دے رہے. نہ ان کے پاس کوئی شناختی کارڈ ہے, نہ ان کے پاس کوئی
ذرائع موجود ہیں، نہ ان کے پاس کوئی ڈونرز کا جو ہے وہ ڈیٹا موجود ہے. ہمیشہ نون لیگ کا مسئلہ ہے کہ ان کی انگریزی کمزور ہے، یہ رپورٹ پڑھے بغیر ہی جو ہے اس کے اوپر تبصرے شروع کر دیتے ہیں. بھئی آپ لوگوں کو گمراہ نہ کریں، اور جو آپ کے اندر جاہلیت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے اس کا ثبوت آپ کیوں دیتے ہیں؟ تھوڑا پڑھ تو لیں. حکومتی کیمپوں سے بھی اپوزیشن پر جوابی لفظی حملے. وزیر مملکت فاروق حبیب کہتے ہیں اسکروٹنی رپورٹ پر وہ لوگ بھی بات کر رہے ہیں جن کی اپنی فنڈنگ کا کچھ پتہ نہیں. پیپلز پارٹی کے پاس فنڈز کی رسیدیں نہیں ہیں. انہوں نے 2013 میں 9, 14 اور 15 میں 10 اکاؤنٹس پوشیدہ رکھے. نون لیگ نے بھی 9 بینک اکاؤنٹس خفیہ رکھے. 45 کروڑ کا ریکارڈ ہی نہیں. نون لیگ والوں میں جاہلیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی بیرون ملک کمپنیاں رجسٹرڈ ہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم عمران خان کے ساتھ آئے ہیں، عمران خان کے ساتھ جائیں گے، عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اپوزیشن کا ہر صورت میں ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. ہر پارٹی چاہتی اس پر کسی کا ہاتھ ہو. ملک الیکشن کی جانب جا رہا ہے. وزیر داخلہ شیخ رشید اپنی کتاب کی رونمائی کی تقریب میں گفتگو. کہا اپوزیشن کی غلطیوں کی وجہ سے جمہوری نظام میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. اپوزیشن کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. اپوزیشن عقل سے کام لے. رکاوٹیں کھڑی کی گئیں تو انہیں مشکل ہوگی. فواد چودھری نے کہا شیخ رشید کی تصنیف ملکی سیاست کے حوالے سے اہمیت کی حامل ہے. ہمیں اپنے عوام کی مشکلات کے لیے مل کر ان چیزوں کو منی بجٹ سے نکلوانا چاہیے جن کا ہم سمجھتے ہیں کہ عام آدمی کے اوپر بہت منفی اثر پڑے گا. کراچی میں مسلم لیگ نون کی حکومتی اتحادی MQM سے ملاقات. ملکی سیاسی صورتحال پر بات چیت. میڈیا سے گفتگو میں SN اقبال کی چڑھائی. کہا حکومت کو منی بجٹ سے قبل اپوزیشن اور حلیف جماعتوں کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا. مہنگائی سے عام آدمی پر براہ راست اثر پڑے گا. موجودہ حالات میں عوام پر اتنا بوجھ ڈالنا مناسب نہیں. خالد مقبول صدیقی نے کہا ہم نے حکومت نہیں جمہوریت کو سہارا دیا. جو عوام کے حق میں ہوگا فیصلہ کریں گے. ہمیں اپنی سیاست سے زیادہ ملک عزیز ہے. MQM کا سندھ کے بلدیاتی قانون پر تمام جماعتوں سے رابطے کا فیصلہ. رابطہ کمیٹی کا اجلاس. بلدیاتی بل کے خلاف عشرت العباد مصطفیٰ کمال، آفاق احمد، فاروق ستار اور دیگر سے رابطے کیے جائیں گے. اومیکرون خوفناک ہونے لگا. ملک میں نئے ویریئنٹ کے وار تیز. اسلام آباد اور کراچی میں مزید 23 مریض رپورٹ. کراچی میں اومیکرون سے متاثرہ افراد کی تعداد 200 تک پہنچ گئی. سربراہ NCOC اسد عمر نے پھر خبردار کر دیا. کہا بڑے شہروں میں رہنے والوں کو اومیکرون کا زیادہ خطرہ ہے. معاون خصوصی صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کی عوام سے ویکسینیشن کرانے کی اپیل. کہا شہری ماسک ضرور پہنیں. کورونا سے ملک بھر میں مزید 5 اموات. 898 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. لاہور میں بادلوں کی جھڑی. لگاتار ہلکی بارش سے ہر شے نکھر گئی. شہر میں اسموگ کا خاتمہ. سردیوں کی پہلی بارش نے ماحول ہی بدل دیا. پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش. KP میں بھی بادل جم کر برسے. نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. اسلام آباد میں ابر رحمت کے بعد سردی مزید بڑھ گئی. کوٹلی میں لینڈ سلائیڈنگ. بارشوں سے کاشتکار خوش. آسمان سے برستے پانی کو انتہائی مفید قرار دیا. فصلوں پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے. محکمہ موسمیات کی اگلے 3 دن تک بادل برسنے کی پیش گوئی. حسین وادیاں اور بھی حسین. برف باری کے بعد چمک اٹھی. گلگت بلتستان کے پہاڑی علاقوں میں ہر طرف برف ہی برف. 9 سے 12 انچ تک برف باری ہو چکی. بالا کوٹ، شوگرا، ناران، کاغان نے بھی سفیدی کی چادر اوڑھ لی. رابطہ سڑکیں بند. سوات کی وادیوں میں سیاحوں کی موج مستی. کشمیر کی وادی لیپا میں شدید برف پڑنے کے بعد لوگ محصور. مری میں ہزاروں گاڑیاں پہنچ گئیں. دل دھرنے کی جگہ نہ بچی.
मरियम नवाज की मुबैना ऑडियो लीक पर CPNE, एमेंट और PFUJ का सख्त रद्द-ए-अमल। CPNE ने कहा मीडिया और सहाफ़ियों पर दबाव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुबैना ऑडियो ने मीडिया कंट्रोल करने की पोशीदा आमराना सोच का पर्दा चाक कर दिया। एमेंट का मरियम नवाज और परवेज रशीद से सहाफ़ियों से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। PFUJ ने कहा किसी जमात, तंजीम या हुकूमत को सहाफ़ियों को गाली देने का हक नहीं। बारिश और सर्दी के बावजूद जमात इस्लामी का कराची में धरना जारी। अमीर जमात इस्लामी कराची नईमुर रहमान कहते हैं पीपल्स पार्टी को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। 6 दिन गुजर गए, सिंध हुकूमत के कानों पर जूं नहीं रेंगी। पंजाब में नौजवानों के लिए अच्छी खबर। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का PMS के इम्तिहान और ऐलान करदा मुलाजमतों के उम्मीदवारों के लिए उम्र में खसूसी रियायत का ऐलान। 2 साल की रियायत दी जाएगी। वज़ीर आला ने कहा नौजवान हमारा सरमाया हैं। और सऊदी अरब ने एक उम्रे के बाद फौरी दूसरे उम्रे की सहूलत खत्म कर दी। 10 दिन का वक्फा लाजमी करार दिया गया। कोरोना केसेस में इजाफे के बाद फैसला किया गया। अमेरिका और यूरोप में कोरोना से हालात खराब। एक दिन में 5.5 लाख से जायद अमरीकी वबा में मुब्तला। 1800 जानें भी चली गईं। फ्रांस में 2,71,000 नए केसेस रिपोर्ट हुए। बरतानिया में भी 2 लाख मरीज सामने आए।